برائی اتنی بری نہیں ہوتی. ایک زہر ہے وہ بوتل میں پڑی ہے، وہ کوئی برائی نہیں، بوتل میں پڑی ہے، لیکن جب کوئی کسی کو پلاتا ہے، بوتل میں پڑی ہے تو پڑی ہے، بے شک ہو سکے. لاٹھی ہے پڑی ہے تو ڈنڈا ہے پڑی ہے، لیکن جب وہ کسی کے سر پہ مارتا ہے تو پھر جا کر خطرناک بنتی ہے. لیکن شاید وہ بھی اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنا وہ ہاتھ خطرناک ہوتا. ایک بازاری عورت کو اس نے پیسے دیے کہ چوک میں کھڑی ہو کر حضرت موسیٰ پہ تہمت لگا کہ میرے سے زنا کیا ہے. ظالم کو اتنی شرم بھی نہ آئی کہ میں خدا کے نبی پہ تہمت لگوا رہا ہوں. وہ جانتا بھی تھا، رشتہ دار تھا حضرت موسیٰ، دور کا بھی نہیں قریبی رشتہ دار تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا خطرناک قریبی دشمن ہوتا ہے دور کا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا. وہ سانپ جو دور سے آ رہا ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا سانپ جو اس آستین میں چھپا ہوا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ اندر چھپا ہوا ہے. ظاہر کا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا اندر کا دشمن خطرناک. ایک بات کہہ دیتا ہوں آپ کو، بڑی قیمتی ہے. شیطان بے شک اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. شیطان بھی اتنا بڑا آپ کا دشمن ہے جتنا آپ کا نفس بڑا دشمن ہے. اس لیے کہ شیطان دور کا دشمن ہے، نفس اندر کا دشمن ہے. یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. وہ گئے وقت جب لوگ کہا کرتے تھے کہ پرایا مارے گا تو پانی تو پلا کے مارے گا، اپنا مارے گا تو پانی پلا کے مارے گا، پرایا مارے گا تو پانی بھی. وہ وقت چلے گئے. اب تو اپنا ایسا مارتا ہے کہتا ظالم کو آگ میں جلا دو، پرایا مار کے پھر بھی چھاؤں میں ڈال دے گا. بھائی صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ پرائے کو ہم سے کیا؟ ایک نے مجھے ایک آدمی نے کہا کہ یہ تبلیغی جماعت والے ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ کافروں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، کافروں کو کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اس سے کہا کہ وہ پرائے ہیں. کلمہ پڑھنے والا اللہ کا اپنا نہیں کہتا میں اللہ کا. اپنے اگر اپنے بن جائیں تو بیگانے بھی اپنے بن جائیں گے. آج سب سے بڑا دشمن میرا اپنا ہے. پرایا بھی دشمن ہو تو پرائے کو مجھ سے کیا کرتے ہیں؟ ایمان سے کہیے آپ سڑک پہ چلتے ہیں، کبھی انہوں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ لیکن آپ مسلمان کو دیکھیں گے تو آنکھیں کاٹ پڑ کے دیکھیں. ایسا ظالم تھا، رشتے دار تھا حضرت موسیٰ، اور جانتا بھی تھا. یہ نہیں کہ جانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا نبی نہیں، جانتا تھا یہ اللہ کا نبی. یہ حسد جو ہے نا، یہ کینہ. میرے دوستو، اللہ آپ کے رمضان کو قبول کر لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی حسد اور کینہ ہے نا، لیلۃ القدر کی رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی. جو دل میں دوسرے کے بارے میں کینہ اور بغض رکھتا ہے اللہ بڑے سے بڑے ظالم کو بخش دیتا ہے، لیکن اللہ اس کو نہیں بخشتا جس کے دل میں ایک چنے کے دانے کے برابر دوسرے کے بارے میں کینہ اور بغض رکھتا ہے. یہ حدیث پیغمبر ہے. میں بیگانے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، لیکن اپنے کو دیکھ کے اڑتا ہوں، جلتا ہوں، سڑتا ہوں، مرتا ہوں. کیوں؟ حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ مومن کے لیے شیشہ ہے.
مومن کے لیے دیوار ہے، دیوار کا کام کرتا ہے۔ مومن کے لیے سایہ ہے، مومن کے لیے چھت ہے، مومن کی عزت ہے۔ مومن اس طرح ہے جس طرح یہ 2 ملین ہیں، لیکن آج مسلمان جتنا مسلمان کا دشمن ہے اتنا یہ غیر و پرائے کا دشمن۔ نہ رہی یاروں میں یاری، نہ بھائیوں میں وفاداری، نہ رہی یاروں میں یاری، نہ بھائیوں میں وفاداری۔ جب دور آیا محبت اٹھ گئی ساری کی ساری۔ اب ڈھونڈنے سے بھی کہتے ہیں پاکستان میں چینی نہیں ملتی، لیکن ڈھونڈنے سے وہ بھی مل جاتی ہے۔ نہیں ملتی، ڈھونڈنے سے محبت نہیں ملتی۔ یہ محبتیں نہیں ہیں جس کو آپ محبت سمجھتے ہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ وہ محبت جس کو اللہ رسول کہتے ہیں محبت، وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں۔ وہ خبیث جانتا تھا یہ اللہ کا نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر مل گئی، پیغمبر چاہے پیغمبر ہوتا ہے لیکن ہوتا تو انسان ہے نا۔ دل میں چوٹ لگی کہ اللہ یہ کتنا ظالم ہے۔ آگ نکلی اندر سے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں آپ حضرات کو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں نبیوں میں بھی فرق ہے۔ جس طرح بندوں میں فرق ہے عام، اسی طرح اللہ نے نبیوں میں بھی فرق رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چوٹ لگی تو بد دعا نکلی، آمنہ کے لال کے دل کو چوٹ لگی تو دعا نکلی۔ فرق ہے، ادھر دعائیں نکلتی ہیں، ادھر بد دعا نہیں۔ 950 سال کے بعد ایک پیغمبر بد دعا کرتا، اللہ ساری قوم کو غرق کر دے۔ اللہ نے لحظہ نہیں لگایا، دعا کو قبول کر دے، ساری قوم کو کام کر دے۔ لیکن اس قوم نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا اللہ کے نبی کو، اور اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر ایک درخت کے سائے کے نیچے گر گئے۔ کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا بے ہوش نبی کو۔ خدا کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم پہاڑوں کو اٹھا کر قوم کو پیس کے رکھتے ہیں۔ کہا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، معاف کر دیں۔ کتنا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بھی ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی۔ دل سے آہ نکلی، ایک پکار اور فریاد نکلی۔ اور یاد رکھنا میری اس بات کو، مظلوم مسلمان ہو یا کافر ہو، نبی ہو یا امتی ہو، جب دل سے آہ نکلتی ہے تو خدا کے ساتھ وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی ایسے پہنچتی ہے کہ اللہ پاک فوراً فیصلے فرماتا۔ جلال خداوندی جوش میں آئے، کہا موسیٰ کرو بد دعا، کیا کرنا چاہتے ہم ابھی قبول کرتے ہیں۔ کہا اللہ اس کو زمین میں دھسا دے۔ زمین پھٹی، قارون زمین میں دھسا، کہتے ہیں یہاں تک پہنچا، زمین رک گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا دھسا اس کو، پھر زمین پھٹی، یہاں تک آ گئی، پھر زمین رک گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام بولے اور دھسا اس کو، پھر زمین پھٹی۔ ایسا دھسا حدیث میں آتا ہے کہ آج تک نیچے ہی دھستا چلا جا رہا ہے۔ جب 3 بار وہ دھس چکا تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، میرا موسیٰ بڑا جلال ہے تیرے اندر،